آج ہم کریں گے سورہ ہمزہ کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 9 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، یعنی بہتان تراشی کرتا ہے، اور جب پیٹھ پیچھے جاتا ہے تو لوگوں کی چغلیوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ کفار کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اگر آج ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں یہ دیکھیں تو یہ گندی صفات ہم میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ مال کو جمع کرنا برا نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس مال سے مراد ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا بیٹھا، اور اس مال کو جب حاصل کیا تو اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اور اس مال کی محبت میں اس کو گن گن کے اپنے پاس رکھتا ہے، تو یہاں ایسے مال کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری اور چوتھی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اسے وہاں عذاب کے ذریعے روند دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پانچویں، چھٹی اور ساتویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تو نے کیا جانا کہ وہ روند کچل دینے والی کیا ہے؟ یہ اللہ کی آگ کہ وہ بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ یہ وہ خطرناک آگ ہے جو کہ بھڑک رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ ایسی آگ ہے کہ اگر پیروں میں لگا دی جائے تو دل اس کی تپش اور حرارت کو محسوس کرے گا۔ یہ اس قدر خطرناک آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آٹھویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی آگ کے صندوق ہوں گے، اور ان آگ کے صندوقوں میں انہیں ڈال دیا جائے گا اور بند کر دیا جائے گا، یا پھر انہیں آگ میں ڈال کے مکمل طور پر پیک کر دیا جائے گا۔ نویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ بھی اللہ کے عذاب دینے کا ایک طریقہ ہے کہ بڑے بڑے ستونوں میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دے گا اور اوپر سے پیک کر دے گا اور نیچے سے آگ بھڑکا دے گا، اور یقینی سی بات ہے وہ اس میں گلیں گے، سڑیں گے، اور یہی عمل بارہا ہوتا رہے گا۔ یہ عذاب کوئی 1 یا 2 دن کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا کفار کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ، ہمیں اس کا جزا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخرت میں ضرور دے گا، لیکن کافر کا کوئی بھی نیک عمل اسے آخرت میں نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس کے نیک اعمال کا بدلہ اگر اللہ چاہے تو اسے اس دنیا میں تو دے دے گا، لیکن آخرت میں وہ اس سے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ تھی سورہ ہمزہ کی ترجمہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے۔ آمین۔